أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. صدق الله العظيم. اس آیت کا ایک مختصر سا خلاصہ ہے، کیونکہ ہم نے گزشتہ پیر اللہ کے احکام کو چھپانے پر جو اللہ رب العزت کی سزائیں تھیں ہم نے سنی، اور حق کا چھپانا بہت بڑا گناہ ہے، اس کے تعلق سے بھی ہم نے سنا ہے۔ اب جو آیت تلاوت کی گئی ہے یہ بھی انہی سے متعلق ہے، لیکن ایک بات، اردو میں ایک لفظ ہے اسے جرأت کہتے ہیں۔ جرأت کے معنی بہادری، جواں مردی، شجاعت، یہ اس کے معنی ہیں، اور یہ اچھائیوں میں، بھلائیوں میں، عبادات میں، نیکیوں میں بھی ہوتا ہے۔ تو اسے نیکیوں پر جرأت کرنا، بھلائیوں پر جرأت کرنا، عبادات پر جواں مردی دکھانا، جس طرح سے یہ نیکیوں میں، عبادات میں جرأت ہے، اسی طرح سے برائیوں میں بھی ہوتی ہے۔ برائیوں میں جرأت، بہادری، جواں مردی دکھانا، اور برائی کو کیے بغیر نہیں چھوڑنا، یہ برائی اسے کر کر چھوڑوں گا، اس پر شجاعت، اس پر جواں مردی انسان دکھائے اور کرتا ہے اور کر جائے۔ تو نیکیوں پر جرأت، جواں مردی اور شجاعت، برائیوں پر جواں مردی، جرأت اور شجاعت، یہ دونوں ہوتی ہیں۔ نیکیوں پر جواں مردی اور شجاعت بہت عمدہ خصلت ہے۔ کچھ بھی ہو جائے میں عبادت کر کے چھوڑوں گا، میری جوانی پھر کس کام کا آئے گی اگر میں نے آج اس پر نہ کیا ہو۔ کبھی موسم ٹھنڈا ہے، فجر کا وقت ہے، جوانی شباب کی ہے، جو چاہے کر سکتا ہے۔ اب اس نوجوان میں یا جرأت مند، چاہے بوڑھا ہو لیکن جرأت اس کے اندر ہے، وہ نیکی کر دکھانا چاہتا ہے۔ پھر میرے ہاتھ میرے پیر کب کام آئیں گے؟ ہو جائے کچھ بھی، مسجد جاؤں گا، نماز پڑھوں گا، اوڑھ کر جاؤں گا، پڑھ کر آؤں گا، ایک شجاعت ہے بہت عمدہ۔ ہر ایسی چیز میں ایک پہلو ہے، اچھائیوں میں انسان یہ سوچ کر میری جوانی، میری جرأت، میری شجاعت، میری ہمت پھر کہاں کام آئے گی جب اچھائی پر، عبادت پر کام نہ آئے، اس لیے کرا ہے۔ بہت اچھی چیز ہے، بہت عمدہ صفت ہے، اللہ ہم سب کو نوازے۔ جس طرح سے یہ نیکیوں میں ہے
اسی طرح برائیوں میں بھی انسان جب کسی برائی کا ارادہ کر لیتا ہے، کچھ بھی ہو جائے اسے کرے بغیر نہیں چھوڑتا. وہ برائی پر شجاع، وہ برائی پر اپنی جوانی اور بہادری کر دکھلاتا ہے، اور یہ بہت برا ہے، بے حد برا ہے. کبھی کبھی برائیوں میں جرات دکھانے میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں. برا ہونا تو طے ہے، بہت برا ہے، اور اسے ہمیں مثال سے سمجھنا ہے. کیا پوری دنیا دیکھتی ہے جب کسی برائی پر انسان آ جائے تو جیسے کچھ ہنٹس، مثالیں. آپ ایک انسان جھوٹ پر تجارت کرنا سوچ لے، اس کے بغیر کچھ نہیں ہے، تو جھوٹ پر پوری شجاعت دکھائے، پوری دکھائے کیا حربے ہیں، کیسا استعمال کیا جائے. یہ شجاعت، اس مقابل والا ایسا ہے تو کیسا، تو کیوں آگے آ سکتا، اس کے بغیر اب اسے حربے استعمال کرتا ہے. بہرحال کما لے، کر لے، لیکن بہت برا. ایک تو معاملہ برا، اور دوسرا اس پر جھوٹ برا، تیسرا جھوٹ پر جرات اور بہادری میرے سے کیا نہیں ہوتا، جھوٹ بول کر کرنا، یہ اور برا. ایک عورت اپنی حیا اور شرم کی حفاظت کا حکم اسے ہے. اگر وہ اپنے حیا اور شرم کی حفاظت پر اپنی جوانی اور جرات اور ہمت استعمال کرے کہ میری یہ جوانی، میرا یہ جسم، میرا یہ حصہ ہر کس کوئی غیر نہیں دیکھ سکتا، وہ اس کی جرات ہے. اگر یہی ایک عورت گناہ پر، معصیت پر جرات دکھانے آئے، ایسے حربے استعمال کرے گی کہ ہمیں اپناتے ہوئے دکھانا کیا نہیں آتا. اس کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نساء کاسیات عاریات مائلات ممیلات رؤوسهن کاسمنۃ البخت المائلہ لا یجدن ریح الجنہ ولا يدخلنها. کیا سمجھ کر استعمال کر رہے ہیں جرات. اب پہنے جیسا ننگا ہونا، کیا انداز ہے، استعمال کرے جیسا حقیقت پوری کھل جائے. یہ حربے کہاں سے آئے؟ دل میں ہے. اس پر وہ اپنا سب کچھ لڑا رہی ہے. بری بات ہے. کیوں؟ ایک تو حیا جا رہی ہے، اور دوسرا جس پر وہ کپڑے پہنی اس کی ایک قیمت ہے، اسے بھی خرید کر پہنی، اور ان کپڑوں کا پہننے میں کوئی فائدہ نہیں. اور پھر دل کے اندر یہ ہے کہ کسی طرح سے اپنی حیا، اپنی شرم، اپنی خوبصورتی کیسے بھی ظاہر ہو، یہ چاہتی ہے. اور مرحلہ جاتے یہاں تک بھی ایک عورت کہا جا سکتا ہے کہ وہ اپنے جسم کو بھی بیچنے تیار ہو سکتی ہے. چند ٹکیوں کے بدلے جائے بھاڑ میں، مجھے چاہیے پیسے، اور اس کے لیے جو بھی حربہ استعمال کر سکتی ہے. کیوں؟ اس کے اندر برائی پر اڑے رہنے کی، برائی پر کرنے کی ایک جرأت، ایک بہادری سمجھ کر وہ کر رہی ہے. بہرحال بہت برا انجام، بہت خطرناک، خسارہ ہی خسارہ. آئیے دوستو، ایک چند جھلکیاں ہم نے یہ دیکھی ہے. نیکیوں پر جرأت بہت اچھی چیز ہے، برائیوں پر جرأت کرنا بہت برا ہے، اس کا انجام برا ہی بہت برا ہے. برائیاں دو طرح کی، بعض برائیاں ظاہر ہیں اور بعض برائیاں اندر کی. انسان جب اندر کی برائیوں پر جرأت کرتا ہے، باہر کی برائیاں وجود میں آتی ہیں. انسان جب اندر کی برائیوں پر جرأت کرتا ہے، اندر کی برائیاں جھوٹ، اندر کی برائیاں خیانت، اندر کی برائیاں حق تلفی، کسی کو دکھتا نہیں اور کوئی جانتا بھی نہیں سوائے خدا کے.
یہ اندر کی برائی ہے، اور اس پر انسان جری ہو گیا، اس پر انسان سوچ کر کہ کسی طرح سے مجھے ایسا کرنا ہے، کسی کا دبانا ہے، کسی کی خیانت کرنا ہے، کسی کا کوئی جانتا نہیں ہے، کون جانے گا سوائے خدا کے، اور جبہ کبہ ٹوپی داڑھی ماشاءاللہ متشرع ہو سکتا ہے، لیکن اندر جس چیز پر وہ جرات کر رہا ہے وہ برائی ہے، عبادت نہیں ہے، اور اوپر سے جو اس کا حلیہ ہے وہ بظاہر عابدانہ ہے۔ ایسے انسان کا بہت بڑا خطرہ ہے۔ یہی وہ لوگ تھے، یہ علماء تھے، علماء یہود و نصارہ، اندر سے انہوں نے امانت کو، صداقت کو، توبہ اور استغفار کو، عبادت کو بیچ ڈالا، اور ایسا بیچ ڈالا، ایسا سودا کر گئے، زندگیوں سے وہ چیز ملتی چلی گئی جسے قرآن ذکر کرتا ہے۔ برائیاں ہر طرح کی ہیں۔ نمبر 1، اندر کی برائیوں پر جب انسان جری، جب انسان نڈر، جب انسان جرأت پر آ جاتا ہے تو باہر کی جو بیماریاں، باہر کی جو برائیاں ہیں وہ پھیلتی ہیں، اسے وہ جنم دیتی ہیں۔ جیسے قرآن کہتا ہے ان لوگوں کے بارے میں، اولئک الذین اشتروا الضلالة بالہدى، نمبر 1، والعذاب بالمغفرة، نمبر 2، فما اصبرهم على النار، نمبر 3۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کو دے کر ضلالت خریدا ہے۔ پہلا لفظ ہدایت اور اس کے خلاف ضلالت، بہت بڑی گمراہی ہے ضلالت۔ میری ہدایت تمہیں رکھ لو، پرواہ نہیں، مجھے یہ دے دو، دنیا کے چند ٹکوں کے خاطر۔ کیا ان کی ہدایت تھی؟ آسمانی کتابوں کے عالم تھے۔ کیا ان کی ہدایت تھی؟ پچھلی کتابوں کا علم رکھتے تھے۔ کیا ان کے اندر ہدایت تھی؟ اللہ نے ان کو سب کچھ سمجھایا تھا، یہ سب جانتے تھے، لیکن مد مقابل کوئی بات آتا ہے تو اندر سے ایمان بیچتے تھے۔ سمجھتا ہے اب یہ چیز حق ہے، اسے بولیں گے کچھ دے دو، تو قرآن اسے کہتا ہے کتنا برا سودا ہے، کتنا برا سودا ہے۔ جیسے ہمیں بولتے ہیں ایمان بیچ کر کھا رہا ہے، ایمان بیچ کر کھا رہا ہے، اور جو ایمان بیچ کر کھا رہا ہے کتنی جرأت ہے اسے، اس ایمان پر دنیا میں لوگ تڑپ گئے، میں نے چاہ کر اسے دیا ہے۔ یہ کمانے والی چیز نہیں ہے، کہیں کما لیں گے تو مل جائے گی، اللہ چاہ کر دیتا ہے۔ ہدایت، ایمان ہمیں بھی دیا ہے، ان کو بھی دیا ہے، تو انہوں نے کیا کیا؟ اس ہدایت کو گمراہی کے بدلے سودا کر دیا۔ وہ کیا ہے؟ یہ حق ہے، اسے چھپا دیں گے تو آپ کو اتنا ملے گا، ٹھیک ہے مجھے دے دو یہ ضلالت، اور آپ میرا علم، میری ہدایت تمہیں رکھ لو۔ یہ ایسا سودا ہے، کتنا برا ہے۔ دنیا میں بعض سودے ایسے ہوتے ہیں، برے ہیں، لیکن بعض تو اور خطرناک ہوتے ہیں، جیسا کہ اچھا ایک عورت جسم بیچ دے، جسم فروشی کر جائے، کتنا برا مانا جاتا ہے۔ حیا نہیں، شرم نہیں، اپنی زندگی چلانے کے لیے جسم فروشی کا سبب ملا تھا، کما کر بھی جی سکتی تھی، کچھ بھی ہے۔ پوری دنیا جس طرح سے یہ چیز اتنی بری ہے، اس طرح سے ایمان بیچ کر سودا کرنا، ہدایت بیچ کر ضلالت کا خرید لینا، اس سے کہیں زیادہ برا ہے، اس سے کہیں زیادہ برا ہے۔ کیوں؟ ممکن ہے کہ جس نے اپنے ساتھ ایسا کیا ہے پھر تائب ہو کر کچھ ہو کر آ جائے، یا ہدایت ہی چلی گئی تو کیا کریں؟ اولئک الذین اشتروا الضلالة بالہدى۔ گناہ دو طرح کے ہوتے ہیں، یہاں پر تھی، اور گناہ پر جرأت بہت بری بات ہے۔ اندرونی جو گناہ ہوتے ہیں اس پر جب انسان جرأت کرتا ہے، جیسے ہدایت اندر کی بات ہے، ضلالت ادھر کی بات ہے، تو کسی نے ہدایت کے بدلے ضلالت خریدا، تو اللہ فرماتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ضلالت کو ہدایت کے بدلے خریدا ہے۔
ایمان بیچ کر برائیاں لیے ہیں، بہت برا سودا ہے۔ نمبر 2، والعذاب بالمغفرہ، مغفرت اللہ کی جانب سے ایک تحفہ مومن بندے کو۔ تو گناہ کر لے، گناہ کرنے کے بعد جب تو توبہ کر لیتا ہے تو توبہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس گناہ کو معاف کر سکتے ہیں، یہ مغفرت ہے۔ مجھے مغفرت بھی نہیں چاہیے، گناہ دیجیے، چھوڑو مجھے کیا، کیونکہ وہ چیز کس کی دی ہوئی ہے پتہ ہی نہیں ہے۔ کبھی کبھی دیکھ بھائی یہ گناہ کر کر کرنا، توبہ بھی معاف ہوتی نہیں ہوتی، وہ چھوڑو جو پہلے یہ دیجیے، آپ کو یہ رکھ لو، آپ بیچ رہا ہے کسے، جیسے وہ ہدایت خدا کی دی ہوئی تھی، اور ایسے ہی یہ مغفرت خدا کی ایک بات مومن بندے کے ساتھ خاص تھی، تو گویا خدا کی اس مغفرت کو عذاب کے بدلے، کیا مطلب، کیا عذاب آ جائے تو بھی پرواہ نہیں، کچھ ہو جائے تو بھی پرواہ نہیں، لیکن ایسا کرنا ہے، تو گویا مغفرت دے کر، یہ خدا کی رحمتیں دے کر اللہ کے عذاب کو مول رہا ہے، جیسا کہ ان لوگوں نے حق کو چھپا کر کیا تھا، بہت بڑا گناہ اور بہت اندر کی چیز۔ یہی وجہ ہے دوستو، جملہ میں نے جو دہرایا، جب اندر سے انسان برائیوں پر، اندر کی برائیوں پر جرأت مند ہو جاتا ہے، جھوٹ بولنا، خیانت کرنا، ایسا ہونا اندر سے ہوتا ہے، تو ظاہر میں بہت سارے ظاہری گناہوں کا وجود ہو جاتا ہے۔ اور جب اس طرح سے معاملہ دنیا کا ہوتا ہے، رہتے رہتے قدرت کبھی اپنی طاقت کو دکھلاتی ہے، ایک جھٹکا آتا ہے انسان پر، جیسے ان کے ساتھ ہوا ہے، بار بار ہوا لیکن سنبھالا نہیں۔ وَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ، کبھی طوفان، کبھی کھانے میں مینڈک، کبھی ٹڈیاں، کبھی یہ اندر سے تم لوگ میری دی ہوئی نعمتوں کا برائیوں سے سودا کر رہے ہو، یہ سودے سے باز آؤ، یہ آیا، وہ پھر چلا، پھر جڑا اور بڑھ گیا۔ آج بھی دنیا کو جب ہم غور سے دیکھتے ہیں، یہی سبق سمجھ میں آتا ہے، جب بھی انسان اندرونی ایمانی طاقتوں کا سودا ظاہر کے گناہوں سے بیچتا ہے، اللہ کی قدرت کبھی زمینی زلزلوں کی شکل میں، کبھی پانی کے سیلابوں کی شکل میں، کبھی تجارت کے ٹپ ہونے کی شکل میں، کبھی بیماریوں کے عام ہونے کی شکل میں، کبھی بچوں کے کثرت سے مرنے کی شکل میں، تب بھی ہوش میں نہیں آتا ہے، انسان آتی ہے، جھٹکا دے جاتی ہے، تھوڑی دیر کے لیے انسان میں اندر سے جو بہت برا، ایسا نہیں ہونا چاہیے، جو سمجھدار ہیں سوچتے ہیں، تائب ہوتے ہیں، پھر آ جاتے ہیں، ورنہ پھر جرے کیا ہوا ہے، ہم کیا کرے ہیں، ایسا کایا پلٹتا ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے، اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی والعذاب بالمغفرہ، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کو دے کر ضلالت کا سودا کر لیا اور مغفرت کے بدلے عذاب خرید لیا۔ کتنے ڈر ہو گئے، جرأت برائیوں پر اندر کی، اور فرمایا فما اصبرهم علی النار، میری اس بات کو سننے والوں، میں تعبیر کر رہا ہوں، اللہ فرما رہا ہے، اس بات کو سننے والوں، جہاں بھی جو بھی اس بات کو سنائے یا سن رہا ہے، سنو اے مومنوں، تعجب ہے، یہ کیا ہی آگ پر سہارا انہوں نے کر لیا ہے۔ یہ جملہ ذرا سمجھاتا ہوں میں، فما اصبرهم علی النار، آج جرأت جب گناہوں پر ہوتی جاتی ہے، اندر سے خصوصاً امانت، دیانت، یہ جو چیزیں ہوتی ہیں، ایمان، ہدایت، صداقت، بہت انمول ہے، اس کی قیمت نہیں ہے، بہت انمول ہے، اس کی قیمت نہیں ہے، کیوں؟ یہ انسان کی ہے نہیں، خدا کی دی ہوئی، خدا کی دی ہوئی، ایمان ہو، ہدایت ہو، مغفرت ہو، یہ سب ہمیں کہاں کما سکتے ہیں، کہاں ہم کمائیں گے جو ایمان ملے، کہاں ہم کمائیں جو خدا دے رہا ہے، دیتا ہے۔
اور اچھے اچھے لوگوں کو دیا ہے، آزمائش کے طور پر بھی دیا ہے، دیکھنے کے لیے۔ اب سنیے، فما اصبرهم علی النار، اے مومنو سنو، تعجب کی بات ہے، کیا ہی انہوں نے جہنم پر سہارا لے لیا ہے۔ یعنی دنیا میں برائی پر ایک آدمی جرأت کرتا ہے، ٹھیک ہے، بہت برا ہے، جرأت کرنے کے ساتھ یہ کہتا ہے ارے کیا عذاب ہے کہ میں اپنے سر لے لیتا ہوں۔ بہت خطرناک جملہ ہے، کیا میں ڈرتا ہوں، کیا میں ڈرتا عذاب اس کے اوپر یہ میرے سر آ گیا۔ دیکھ سوچ سمجھ کر جملہ استعمال کرو، فما اصبرهم علی النار، ان لوگوں نے ایسے ہی کیا، اور اللہ رب العزت نے موقع پہ موقع ان کو چھاڑ دیا ہے، دنیا ہی میں پچھاڑ دیا ہے۔ آج کیا سمجھ کر تم کس پر کیا بات کر رہے ہو، ذرا غور کرو۔ نوجوان بچوں کو بوڑھے کبھی کہہ دیتے ہیں ارے کیا بات نہیں، جا بات گناہ میرے سر تو کر، یہ بات ایسی ہے۔ اللہ اکبر، سب بندے ہیں، چاہے وہ بوڑھا ہو، چاہے جوان ہو، چاہے عالم ہو، میں ہوں اور کسی عالم ہونے کے ناطے سے کیا بیٹا کوئی بات نہیں، کون دیکھتا کیا ہے، لاؤ یہ میں رکھ لیتا ہوں، یہ تم کر لو، سودا ہو رہا ہے، کون دیکھتا ہے کیا ہے۔ قربان جائیں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، ایسی ہی چیزیں اپنی خلافت میں نگرانی میں رکھتے تھے، کہیں میرے ماتحت رہنے والوں کا ایمان تو بک نہیں رہا ہے۔ ایمان کیسے بکتا ہے؟ آج دیکھو ہر ڈپارٹمنٹ ایمان کا سودا کر لیتا ہے، ہر ڈپارٹمنٹ ایمان کا سودا کر لیتا ہے، اور پھر کماتا ہے ایسے ہی، پہلا سودا رہتا ہے۔ اور ہر ڈپارٹمنٹ میں جب کوئی نیا آتا ہے بھی ذرا امانت سے، ذرا دیانت سے ڈیوٹی کرنا چاہتا ہے، لیکن پیچھے رہنے والے ایسا سنی رہے تو پھر ہمیں کیسا بولتے ہیں چلو نہیں ہم میزبان، یہ تو بہت کیا ہے وہ سنو، یہ سب ہمیں معلوم ہے، اچھا انہیں بھی اس میں چلا، یہ بھی کیا ہے آیا تھا، بڑا جوش کیا تھا اس کے اندر تھا حق پر شجاعت، حق کیا ہے، قانون کیا ہے، قانون پر ڈیوٹی کر کر دکھانا، جوش لے کر آیا ہے، لیکن پیچھے رہنے والے اسے لڑکا گناہوں کی جرات پر کھینچ گئی۔ ہمیں 80 سال سے خدمت کر رہی ہے، 80 سال سے ڈپارٹمنٹ کے میں فلانا ہوں، میں فلانا یہ ہے کیا ہے وہ نہیں کہ تو پتہ کٹ جاتا تمہارا، دنیا میں پتہ کٹ جائے کھٹ جائے، یاد رکھو آخرت میں تمہارے پورے پتے کٹیں گے، کوئی بچا کچھ نہیں ہے، بہرحال دنیا کی زندگی کے حد ہے۔ لطیفہ سناؤں میں آپ کو، کتنا گرا ہوا انسان ہے، ڈپارٹمنٹ کل بول کے دنیا کی جتنے ہیں، اور اسی طرح یہ ڈپارٹمنٹ جو دینی ہے، جیسا کہ یہاں چل رہا ہے مسئلہ دینی ہے، قضا ہے، عدالت ہے، افتاء ہے، امامت ہے، خطابت ہے، یہ ہے وہ ہے، جو بھی ہمارے حق بات ہے ہمارے سامنے ہے، اور حق کو حکمت کے ساتھ واضح کرنا ایک ذمہ داری ہے۔ اس پر ہم نے کچھ ایسی باتیں کہی اور اسے چھپانا چاہا یا کچھ کرنا چاہا یا اس پر سودا ہو گیا، بہت برا۔ اس لیے خصوصاً بہت بڑی بات ہے، اس کا اشارہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ حضرت نبی پاک علیہ السلام، حضرت معاذ بن جبل، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان دونوں کو یمن بہت بڑی بستی، بہت اچھا، اور 2 صوبوں پر مشتمل تھی اس وقت کو، تو ایک صوبے میں حضرت معاذ بن جبل کو اور ایک صوبے میں حضرت ابو موسیٰ اشعری کو آپ نے ڈیوٹی سونپی، لیکن جانے سے پہلے آپ نے ان کو جو باتیں بتائی، دیکھو تم منصب پر جا رہے ہو، یہ بہت بڑی ڈیوٹی ہے، اور یہ رعایا کے ساتھ تمہیں اس پر مشہور الفاظ بہت ہیں، مشہور الفاظ، یسرا ولا تعسرا، بشرا ولا تنفرا، جس ڈیوٹی پر تم جا رہے ہو پبلک کو تنگی میں نہیں ڈالنا، پبلک کو تنگی میں، تم پبلک کے مسئلے حل کرنے جا رہے ہو، پبلک کو مسئلوں میں الجھانے نہیں جا رہے ہو۔ کتنا بڑا جملہ ہے،
یسرا پوری آج دنیا میں قوانین لاکھ رکھ کر سمجھایا جائے ہے جانتے ہو لیکن اسے اٹھا کر بس پوچھ ڈال دیتے ہیں. یسرا تمہاری طرف سے جس کی تم خلافت کرنے جا رہے صوبے میں ان کے ساتھ آسانی ہونا. اور آج کے ڈپارٹمنٹ ہے سب سے پہلے بات یہی ہے آنے والے سے چھیننا. کوئی اگر قانون کی پوری پابندی کر کر چل رہا ہے اب ڈپارٹمنٹ کے منہ سے پکڑے اس میں یہ بھی پاس. اب جیسے کئی ڈپارٹمنٹ ہے گاڑی کا لائسنس کا مسئلہ لائسنس ہاں ہیلمٹ یہ بھی صحیح گاڑی کا یہ بھی صحیح یہ بھی صحیح سب صحیح ہے. خوش ہو جانا تھا ماشاءاللہ ہندوستان میں کیا لوگ ماشاءاللہ جی رہے ہیں خوشی کی بات ہے. تمہارے جیسے انسان اس طرح سے قانون فالو کر کر جیتے رہیں گے تو بہت عمدہ ہے. لیکن چھوڑے تو صحیح یہ بھی ہے کیا بھی نہیں سو کیسا ہے. یہ ہے مسئلہ. ایمان جا رہا ہے کوئی بھی ہو کچھ بھی تم نہیں وہ تمہیں گاڑی کراس نہیں کرا نہیں تمہیں بلایا اس نے ایسا ہے نہیں تو ایسا کرنا ہم بات کرتا ہے سمجھ جانا یہ چیز کچھ اور ہے یہ چیز کچھ اور ہے. بھوکتے کتوں کو کچھ ہڈیاں کی دانی پڑ جاتی چارہ کار اس کے بغیر نہیں ہوا کرتا ہے. جو خود اپنے ایمان اور اولادی کو بیچنے پر آ جائے اس کا کیا سودا ہو سکتا ہے. یسرا ولا تنفرا معاص بہت بڑا عہدہ ہے بہت بڑا عہدہ ہے. کیا یہ عہدے صرف ہمارے لیے دنیا کو دکھانے کے لیے ایسی تمام باتیں جو بھی ہیں دنیا والے چھپاتے ہیں کیونکہ وہ لان آرڈر باہر لایا جائے قانون کے تحت بات ہوگی تو اسے چھپاتے ہیں قانون کو دبا کر رکھتے ہیں اور اپنی جو بات ہے اسے اوپر لاتے ہیں. کبھی بھی انسانیت اس طرح سے جینے میں خوشحالی سے جینا بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو یسرا ولا تنفرا بشرا ولا تنفرا آپ نے فرمایا بہت بڑی باتیں آپ نے ان دونوں کو نصیحت کرتے ہوئے بھیجا ہے. اس میں سے ایک بات میں نے آپ کو بتلایا یہ ڈپارٹمنٹ کی ایسی بات ہے اس طرح سے لے کر چلنا. تو میرے بھائیوں یہ وہ دونوں اب جب مسئلہ آتا ہے تو کیا کہتا ہے ارے کیا مصیبت ہے کہ ہم جھیل لیتے ہیں. فما اصبرهم على النار تعجب ہے ان لوگوں پر کہ جہنم کی آگ پر بھی سہارا لے لے رہے ہیں. قرآن اب کہتا ہے کیا سمجھے دنیا کے سودے کی طرح سمجھ گئے ہو آؤ تمہیں تب پتہ چلے کیا بھی ہو کیا ہو جاتا بھائی کچھ بھی ہو ارے دنیا میں رہ کر بات کر رہا ہے ذرا آخرت کی سوچ کر بات کر. کیا خدا کی آگ اور خدا کا عذاب بھی تو ہلکا سمجھ رہا ہے. تعجب ہے لوگوں پر کہ انہوں نے برائی کا سودا کرتے 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 اتنی جرات آ گئی جہنم کی بھی کوئی حیثیت نہیں. یہ ہے مفہوم. کیا اولاد میں جلتے سو کیسا کوچ اور مرنے کے بعد کی زندگی وہ کیا اسے جا کر آپ کیوں چھیڑ کر آپ اپنے کو برباد کرتے ہو. نہیں ہے دوستو بہت بڑا جملہ ہے اسی لیے قرآن ذکر کرتا ہے فما اصبرهم على النار. تین باتیں ہو گئی. ایک تو برائی پر جرات کرنا بہت بری بات ہے اور برائی پر جرات کرنے کے ساتھ ساتھ یہ جو اندرونی نیکیاں ہیں ان کا سودا کر لینا اس پر جرات کرنا ہدایت ایمان مغفرت اس کو ضلالت عذاب اس سے خرید جانا یہ بہت جرات مندی کی بات ہے بہت بری بات ہے اور ایسا کرنا اچھی چیز نہیں ہے ورنہ بہت خطرناک ان کی سزا ہوگی. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في كتاب لفي شقاق بعيد. اللہ ایک خاص وجہ ذکر فرماتے ہیں یہ ذرا سمجھنے کی ہے. ایک آدمی برائی پر کیوں اتنا جری ہو جاتا ہے. کوئی بھی ایک آدمی برائی کرنے پر اتنا جرات مند اتنا جری کیوں ہو جاتا ہے. اس کی کئی وجوہات ہیں. اس کی پہلی وجہ یہ ہے
اندر کی برائیوں کا کرتے 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 آگے ضرورت. اس لیے ہمیں بھی فطرت میں دیکھ لو آپ، زندگی کا پہلا جھوٹ پورے جسم کو ہلا دیتا تھا. ابا کیا بولتے ہیں کہ امی کیا بولتے ہیں، چہرہ بھی بدل کہ تیرا چہرہ بدلا ہوا ہے اور یوں پہچان کیا کہ ایسا انسان کو پورا جسم پہلا، پھر ذرا دوسرا، پھر ذرا تیسرا، پھر ذرا چوتھا، پانچواں سیدھا صفر، بات ٹھیک ہے، اس کا تو کچھ بھی نہیں ہے. یہ ہے، اس لیے گناہ ہو جاتا ہے فوراً دھلو اس کو. نہیں تو گناہ پر انسان کو جرأت پیدا ہو جاتی ہے، اور جب جرأت پیدا ہو جاتی ہے خدا کو بھی خاطر میں لاتا نہیں، جہنم کو بھی خاطر میں لاتا نہیں، خاطر میں لاتا ہی نہیں. دعوت جو سب بہت اچھا ہے دیکھ لیں، نہیں بہت برا ہے، وہ ہوا کیوں ایسا، یہ ہو جائے. اللہ حفاظت فرمائے. اور جب بھی ہم سے کوئی چھوٹی موٹی خطا اندر سے بھی ہو رہی ہو، اللہ فوراً اسے دھل کر اپنی اس گناہ پر جرأت پیدا کرنے کا مادہ ہمیں نہ دے. تو کرتے ایک وجہ یہ کرتے 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 اب دیکھ لو کون بھی کسی بھی چیز میں پینے والا ہے، پیتا ہے. پہلا پینا کیسا تھا، پیتے 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 اب کیا ہوا، پولیس کے سامنے بھی ڈرتا نہیں کسی، پہلے تو یوں بھاگو نہیں، اب کون ہے کیا نہیں، کیونکہ ہم کئی بار جا کر آ چکے ہیں، کوئی ڈر نہیں، کوئی مسئلہ نہیں. ارے اسے نہ ڈر تو خدا سے تجھے ڈرنا ہے. جب دنیا کی جرأت دنیا والوں سے کٹ کر ہوتے 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 ختم ہو جاتی ہے تو آخری رتبہ خدا کا یہ رہتا ہے، اب بھی اگر تو ڈرا نہیں، اب بھی اگر تو اپنی جرأت سے باز نہیں آیا تو تیرا انجام بہت برا ہوگا. زندگی باقی رہنے تک مہلت ہے بندے، یہ میرا پیغام ہے، زندگی باقی رہنے تک مہلت ہے، کر لے جو کچھ کرنا ہے ورنہ آخر تجھے مرنا ہے، اور مرنے کے بعد تجھے کچھ نہیں کرنا ہے. فصلت ہے چند روزہ زندگی میں ہمیں ایک وجہ یہ ہے. دوسری وجہ دوستو بہت اہم ہے، یہ ان کے ساتھ ایسا مسئلہ کیوں درپیش ہوا. ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ. یہ یہود و نصارہ اپنی اندرونی گناہوں پر کیوں اتنے جلی ہوئے پتہ ہے؟ اس کی وجہ ہے، وجہ یہ ہے اللہ نے ان کے اندر کی بات کو انہیں دکھایا. دیکھ تو اندر سے ایسا ہے اور تم اندر سے ایسے ہو. اب آپ کے سامنے آپ کی چھپی ہوئی بات کو پھیلاؤ، اندر سے ایسے صحیح تو ہے سچ، کیونکہ ہے. اب اس کے بعد اسے وہ جرأت، وہ سب کچھ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے ویسا نہیں ہے، لیکن دل سے پوچھئے اب جری ہو جاتا ہے. کس کیوں؟ وہ گیا اسے دبا رہا ہے اپنی جرأت سے، اسے دھمکانا چاہتا ہے، اس پر واش کرنا چاہتا ہے، اسے یوں کرنا چاہتا ہے. ارے بندگان خدا کس کے ساتھ کرو گے، دنیا کے ساتھ ہے. تو اللہ نے یہود و نصارہ کے اندر کی جو باتیں تھی کھول کر لائی اور ان کے سامنے کھول کر واضح فرمائی. ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، کیونکہ یہ آسمانی وحی ہے اور آسمانی وحی میں حق باتیں دکھلائی گئی ہیں. تمہارے اندر تمہاری کتاب میں تمہارے متعلق یہ بات ہے اور تم کیسے ہو، کیا کر رہے ہو، تمہیں بتلایا جاتا ہے. باز آ جاؤ، نہیں تو بہت خطرناک سزا ملے گی. وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ. پھر یقیناً جن لوگوں نے آسمانی کتابوں میں اختلاف کیا وہ تو دور کی گمراہی میں جا پڑے. اچھا کھلا نہیں کیا، ایسا کھلتا ہے. آج بھی یہی ہے، میں بتلا ہوں، پرانا سمجھے. میری برائی کسی کے سامنے کھلے اور وہ مجھے میری برائی کو دکھلائے، میرے باپ سے خاطر ملاتا ہے. جرأت کب، کہاں، میں کیسا، چپ ایسے چپ بولو، کس سے بات کر رہا ہے؟ تو میں نے تو دیکھا ہے تیرے ساتھ ایسا ہوا ہے، میں نے وہ نہیں. یہ باپ، استاذ، پیر، یہ راستے چلتے چلتے خدا کا مسئلہ بھی نہیں خاطر میں لاتا نہیں. اللہ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ تو اپنے پاس پورے عملات ہیں، اسے تو انسان ٹھکلا سکتا نہیں.
ممکن ہو تو کسے بول رہے ہیں اللہ آپ کو؟ میں تمہارے فرشتے غلطی کرے رہے ہیں، غلطی سے کسی کو میرے جگہ لا کر کھڑا کر دیا، میں تو بالکل سچ اٹھے، اسے بند کر، اس کا منہ بند کر. نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. جس سرزمین پر تو تھا اسے گویا ہی میں دیتا ہوں. وہ سرزمین، کیا اس کا مسئلہ ذرا سنا، وہ سرزمین بول پڑتی ہے. تمہارے دکان جس پر بیٹھ کر جھوٹ بولتے تھے ان دکانوں کو زبانیں ملیں گی، وہ زبان کھول کر کہیں گی جب سے اس نے کرسی سنبھالا ہے اس وقت سے لے کر آج تک ایک سچ نہیں بولا ہے. نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم. کہاں کہاں اب کیا کرو گے، کوئی افسوس کا فائدہ بھی نہیں. اسی کو قرآن فرماتا ہے جنہوں نے ایسی چیزوں پر اختلاف کیا، حق بات ان کے سامنے واضح ہوئی، اس کے باوجود ایسا یہ دور کی گمراہی میں جا پڑے اور ان کی قسمت میں ہدایت کا مسئلہ نہیں رہا. اس لیے اللہ رب العزت نے ان کی برائیوں پر جرأت کرنے کو واضح طور پر ذکر فرمایا ہے. وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ، یقیناً جنہوں نے کتاب کے حق ہونے میں اختلاف فرمایا، لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، یقیناً وہ دور کی پھٹن. یہ شقاق کا معنی آتا ہے اختلاف. جا پڑے کیا ہوگا انجام کا. اب میں تمہیں بولا تو مجھے اس طرح سے آپس میں اختلاف ہوگا. اس کی وجہ یہ نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اندر سے کہیں ہم نے اچھائیوں کا برائی سے سودا کر لیا ہے، اس لیے ہمارے دلوں میں اختلافات بھرے پڑے ہیں. میری بات تمہارے سامنے، تمہاری بات میرے سامنے، میرا مسئلہ تمہارے سامنے، تمہارا مسئلہ ان کے سامنے کھلے گا. تو یہ ہے اس طرح سے انسان ہر ایک پر دبا کر جینا چاہتا ہے. اللہ ہم سب کو ایسے اختلافات سے حفاظت فرمائے اور ایسے شقاق سے ہمیں حفاظت فرمائے. اور اللہ حق کو جو حق واضح کر رہا ہے اللہ اسے مان کر جان کر ہم تمام مسلمانوں کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ رب العزت نے یہود اور نصارہ پر جس طرح سے عذاب نازل فرمائے اللہ ان عذابات سے ہماری حفاظت فرمائے. اور اللہ رب العزت ہمیں چین، سکون، راحت، عافیت کی زندگی نصیب فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اجعلنا من عبادك التائبين، اللهم اجعلنا من عبادك الذاكرين، اللهم اجعلنا من عبادك العابدين، اللهم اجعلنا من الذين إذا أحسنوا استبشروا وإذا أساءوا استغفروا. اے اللہ جو آیت پاک ہم نے پڑھی ہے اس پر عمل کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ اس آیت کے واسطے سے حق کو حق واضح کرنے کی توفیق نصیب فرما، باطل کا باطل ہونے اور اسے مٹانے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ اس کی وجہ سے جو بھی تیرا قہر ہے اے اللہ تو اس کو مہر سے بدل دے. اے اللہ ہم انسانوں پر رحم فرما. اے اللہ تو اپنی قدرت کے جلوے ہم پر نہ وارد فرما. اے اللہ تیرے قہر کو ہم سنبھال نہیں سکتے ہیں. اے اللہ یہ دنیا ہے، دنیا میں ہم نہیں سنبھال سکتے. اے اللہ ہم پر ہر طرح سے رحم فرما اور ہمارے اندر کے نعمتوں کو سرفراز فرما. اے اللہ ایسے برے سودوں سے ہم سب کی حفاظت فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.